السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم سیگوں کو پہچانتے ہیں اور ان کو یاد کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، سب سے چھوٹی جو انگلی ہے اس پر ہم نے پہلا لفظ لکھا ضرب۔ اگر ہم اس کے ساتھ الف لگا دیں تو یہ بن جائے گا ضرب۔ اگر واو لگا دیں تو یہ بن جائے گا ضرب۔ تو یہ تین صیغے ہیں، یہ مذکر کے ہیں اور غائب کے ہیں۔ تو اسی طرح مذکر کے بعد دوسری جو انگلی ہے اس پر جو تین نشانیاں ہیں یہ مؤنث کے لیے ہیں اور یہ بھی غائب کے ہیں، یعنی کہ پہلے یہ 6 الفاظ جو ہیں یہ غائب کے ہیں، پہلے 3 مذکر کے، پھر 3 مؤنث کے، اس کے بعد دوبارہ 3 مذکر کے ہیں تیسری انگلی پر، چوتھی انگلی پر پھر 3 مؤنث کے ہیں، اور جو یہ انگوٹھا ہے اس پر جو 2 صیغے ہیں، 2 الفاظ ہیں، یہ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ آئیے اب دوسری انگلی پر ہم نے یہی لفظ رکھنا ہے، اس کو صرف اس کے ساتھ ملا دینا ہے۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا ضربا، ضربا، ضربو، اب پڑھیں گے ضربت، ضربت۔ ضربا بالکل ویسے کے ویسے ہے، کوئی حرکت نہیں بدلی ہے، صرف اس کے ساتھ تا ساکن لگائی ہے تو یہ بن گیا ضربت۔ اس کے بعد ضربتا، تو اس کو تا زبر الف تا اس کے ساتھ لگانے سے ضربتا۔ تو ضرب ویسے کا ویسا ہی ہے، اس پر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں آگے چھٹا جو صیغہ ہے اس میں جو ضربہ کا با ہے اس پر سکون آ جائے گا، ضربنا۔ یہ اس لیے نشان لگا دیا ہے میں نے، نون سے پہلے دیکھیں ایک نشان لگا ہوا ہے جو سکون کی علامت ہے، تو یہ بن گیا ضربنا۔ اب مل کر ان کو پڑھیں دوبارہ سے 6 پہلے صیغوں کو، ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا۔ آئیے یہ غائب کے ہو گئے 6 صیغے، اب حاضر کے 6 صیغے ہیں۔ ذرا جو 6 کے ہو گئے ہیں تو 6 جو اگلے صیغے ہیں، تو یہ جو آگے آ رہے ہیں صیغے یہ آگے بھی اسی طرح ان کو ملاتے جانا ہے۔ اب تمام جو ضربہ ہے اس کا با ہے ساکن ہی رہے گا اور یہ آگے ملتا جائے گا۔ دیکھیں ضربتا، ضربتما، ضربتم، اسی طرح تا زیر تھی یہ مؤنث کی لائن، ضربتی، ضربتما، ضربتن۔ اب یہ 2 جو انگوٹھے پر ہیں متکلم کے ہیں، ضربتو، ضربنا، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب دیکھیں اگر کوئی بھی لفظ لیں، مثلا ناصارہ لے لیں، اس کے ساتھ ان علامات کو ملاتے جائیں، ناصارہ، ناصارا، ناصارو، ناصارت، ناصارتا، نصرنا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرتو، نصرنا۔ اسی طرح اس کے ساتھ اگر ہم اس کی جگہ ضربہ کی جگہ پر فتح رکھیں اور اس کو ان علامات کے ساتھ ملاتے جائیں تو گردان بن جائے گی، فتح، فتحا، فتحو، فتحت، فتحتا، فتحنا، فتحتا، فتحتما، فتحتم، فتحتی، فتحتما، فتحتن، فتحتو، فتحنا۔ تو اسی طرح کوئی بھی لفظ ہو تو اس کی گردان اسی طرح بنائی جائے گی، اور جیسے اکتسبا، اکتسبا، اکتسبو، اکتسبت، اکتسبتا، اکتسبنا، اکتسبتا، اکتسبتما، اکتسبتم، اکتسبتی، اکتسبتما، اکتسبتن، اکتسبتو، اکتسبنا۔ تو کوئی بھی لے لیں، چاہے 3 حرفی ہو، 4 حرفی ہو، 5 حرفی ہو، تو تمام صیغے اسی طرح بنیں گے۔ ہاں جہاں پر تعلیل والے ہیں ان کی علیحدہ سے ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم۔ صیغہ کو بھی پہچاننے کا طریقہ ساتھ تھوڑا سا سیکھ لیں۔ مثلا ہم نے یہ جو چوتھی انگلی ہے تا زیر تی، تو یہ ضرب تی، یہ کون سا صیغہ ہے؟
کیونکہ اوپر کی تمام انگلیاں واحد کی ہوتی ہیں، جو اوپر کے پورے ہیں اس کے درمیان والا تثنیہ کے، اور جو آخری پورے ہوتے ہیں یہ جمع کے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے یہ جو پہلی انگلی ہے یہ مذکر کے لیے، دوسری مؤنث کے لیے، تیسری پھر مذکر کے لیے، پھر چوتھی مؤنث کے۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ پھر جو اوپر کا واحد کا صیغہ ہے اور ساتھ میں یہ چوتھی مؤنث کی ہے، اور ہم نے بتایا تھا پہلے جو 6 ہیں، پہلے 2 انگلیاں غائب کی اور بعد والی 2 حاضر کی ہیں، تو یہ حاضر والی انگلیوں میں سے ہے، تو یہ اس سے پتہ چلا یہ حاضر کا صیغہ ہے، یعنی واحد مؤنث حاضر۔